اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ ان کی جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے روزی کا آسمانوں سے اور زمینوں سے کچھ بھی، اور نہیں طاقت رکھتے وہ، بس نہ بیان کرو تم اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 73 اور 74، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ پچھلی آیت مقدسہ کا آخری لفظ تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نعمتوں کے انکار کی ایک شکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کے اللہ کی مخلوق کے دروازوں سے امیدیں لگائے، یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری اور انکار ہے کہ رب کائنات ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے، بلکہ اس سے پہلے عالم ارواح کے اندر بھی پالا ہے، اور پھر ماں کی گود میں پالا ہے، لڑکپن میں پالا ہے، بچپن میں پالا ہے، جوانی میں پالا ہے، بڑھاپے میں۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے اس کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔ وہ کسی کو اپنے در سے دھتکارتا نہیں ہے، کسی کو اپنے در پہ آنے سے تانا نہیں دیتا کہ اب تک کہاں رہا، اب تک میری مخالفت، میری بغاوت کیوں کرتا رہا۔ وہ کسی دروازے پر آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو فرمایا اس اللہ کو چھوڑ کے اس کی مخلوق میں سے ایسوں کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا جو بیچارے نہ آسمانوں سے تمہارے لیے روزی کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین سے تمہارے لیے روزی کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ آسمانوں سے روزی کا مطلب یعنی بارش پر ان کا کوئی اختیار و قدرت نہیں ہے کہ بارش آسمانوں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے آتی ہے اور اس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسے زمین سے جتنے اناج پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جتنے زمین کے اندر معدنیات ہیں، ان میں سے کسی پر بھی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا کوئی اختیار ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ زمین کے اندر پٹرول، زمین کے اندر ڈیزل، زمین کے اندر تیل، زمین کے اندر سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، یہ سارے خزانے زمین کے اندر ہیں۔ تو یہ کس نے پیدا کیے ہیں زمین کے اندر؟ یہ میرے اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے فرمایا نہ وہ اختیار رکھتے ہیں اور نہ آئندہ کے لیے ان سے کوئی توقع ہے۔ لہذا اب یہ تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، تو پھر مشرکین کو شیطان نے کیا پٹی پڑھائی؟ کیونکہ اللہ تو بہت بلند و بالا ہے اور ہم بہت گھٹیا ہیں، اب ہمارا اس کا رابطہ نہیں ہو سکتا، لہذا رابطے کے لیے درمیان میں سیڑھی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو نیک لوگ ہیں درمیان میں سیڑھی بنتے ہیں، واسطہ بنتے ہیں، کہتے ہیں زمین پہ بندہ کھڑا ہو، چھت بڑی اونچی ہو، اس چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اللہ کی چھتوں سے بہت اونچا ہے، تو کیا رب تک ہم ایسے پہنچ جائیں گے؟ نہیں، اس میں ہم نیک لوگوں کو، بزرگوں کو سیڑھی بنائیں گے، ان کی گردنوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کا ادب ہو رہا ہے۔ کسی بندے کو سیڑھی بناؤ، اس کے اوپر چڑھتے چڑھتے تم اوپر جاؤ تو اس کا ادب ہو رہا ہے، یہ تو اس کی بیعت بھی ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ اللہ میں فتح مکہ کے موقع پر مورتیاں بت لگے ہوئے کعبہ میں 360 ان کو توڑ رہے تھے، تو حضور نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا اپنے نواسے حضرت علی کو، یاد رکھو یہ بات بھی، لوگ شیعہ لوگ اسی حضرت علی پر فٹ کرتے ہیں، یہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جس وقت حضور بت توڑ رہے تھے اور علی کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے، علی کے کندھوں پر بیٹھے، تو وہ حضرت زینب کے بیٹے حضور کے نواسے حضرت علی تھے جو جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور میں اٹھتا ہوں تو اوپر سے کچھ توڑو۔ نہیں یا رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے کندھوں پر میں چڑھ جاؤں، میں آپ سے اوپر ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے اوپر چڑھ کے توڑو۔
تو اب ان کو اتنا خیال آتا ہے کہ بندہ خود اپنے سے بڑے کو نیچے رکھ کے سیڑھی بنائے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن اب کیا شیطان نے پٹی پڑھائی کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری وہاں تک رسائی نہیں، لہذا ہم ان تک وہ ان تک۔ یہ جو شیطان نے پٹی پڑھائی، اللہ تو یہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رب کی بھی زیادہ قریب ہوں، میرے تک آنے کے لیے کسی وسیلے واسطے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر بندے کو بلکہ خود قرآن یہ کہتا ہے اے میرے نبی میرے ان بندوں کو کہہ دو جو سب سے زیادہ گناہگار ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ، میرے ان بندوں کو جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں، اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد چکے ہیں، جو میرے ایسے بندے ہیں ان کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر وقت سنتا ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں کسی وقت کھانے میں مصروف ہوتا ہوں، نہ پینے میں مصروف ہوتا ہوں، اور نہ میں تھکتا ہوں، مجھے تھکان بھی نہیں ہوتی۔ میں تو ہر وقت اپنے ہر بندے کی ہر بولی سننے سمجھنے کے لیے ہوں، کسی بولی میں مجھے پکارے، حتیٰ کہ میں تو دل کی بولی بھی سمجھتا ہوں، زبان کو نہ ہلائے، صرف دل ہی دل میں خیال کرے، تو تب بھی میں اللہ سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اور اس پکار کو شور کو پورا بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری اور اس کے کفران کی ایک شکل یہ ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قرآن مجید کی سب سے مضبوط اور سب سے پہلی تفسیر یہ ہے کہ قرآن خود آپ اپنی تفسیر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن ہی خود ایک آیت دوسری آیت کی، ایک جگہ دوسری جگہ کی تفسیر کرتی ہے۔ تو اوپر والی آیت میں جو ہے وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ ہم یکفرون، وہ اللہ کی نعمت کا انکار اور ناشکری کرتے ہیں، تو اگلی آیت خود اس کی تفسیر کر رہی ہے کہ وہ کیسے ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی شور و پکار کرتے ہیں، وہ غیر ایسے بے اختیار ہیں، وہ خود سراپا احتیاج ہیں، خود وہ بھوک کے مارے ہیں، خود ان کو روٹی کی روزی کی سردی گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا لا یملک لہم رزقا، وہ جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق و روزی کا، نہ آسمانوں سے اور نہ زمینوں سے شیئن، کچھ بھی تھوڑے سے تھوڑا بھی کوئی اختیار ان کو نہیں ہے۔ ولا یستطیعون، اور نہ وہ آئندہ کو طاقت رکھیں گے۔ لہذا مشرکین سے کہہ دو فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کریں، کہ بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطوں کی ضرورت ہے، سفارشیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ مشرک کہتے خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خالق وہی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ بلند و بالا بہت زیادہ ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کسی وزیر مشیر بڑے تک جانا ہو تو درمیان میں کئی واسطے بنانے پڑتے ہیں، چمچے کڑچے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں دلال ہوتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے ان کے دربانچیوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں کہ یہ ذریعہ بنیں گے وہاں تک ہماری رسائی کا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اب مثالیں بیان کرنا پھر اس پر فوراً اعتراض ہوتا تھا کہ قرآن تو خود مثالوں سے بھرا پڑا ہے، اللہ پاک کتنی باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے کتنی مثالیں دیتے ہیں، اور تم فرما رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو۔ تو اللہ تو خود مثالیں دے دے کے بات سمجھاتا ہے کہ شاید کسی کو اس مثال سمجھ آ جائے، شاید کسی کو اس مثال سے سمجھ میں آ جائے۔ تو پھر فرمایا مثالیں اللہ کو مخلوق کے ساتھ نہ ملا، جیسے بھی میں نے کہا چھت کے ساتھ اللہ کی مثال دینا، کسی بڑے افسر صدر وزیر اعظم کے ساتھ اللہ کی مثال دینا، یہ مثالیں نہ دو۔ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے خود اگلی آیتوں میں دو مثالیں اکٹھے دی ہیں کہ اس طرح کی